अस्सलाम वालेकुम। क्या इंडियंस अमेरिका पे छा गए हैं? क्या जब से ममदानी वो फर्स्ट उसने जो इलेक्टोरल विन की थी मेयरशिप के लिए 8 माह हो गए, क्या तब से अब तक 7 लाख यहूदी न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ के भाग चुके हैं? वो क्यों भागे हैं? तीसरा सवाल ये है कि क्या ममदानी एक जिहादी है? चौथा सवाल ये है कि क्या ममदानी इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा? अगर वो करेगा तो क्या कर सकता है? नंबर 5, क्या डोनाल्ड ट्रंप ममदानी के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क के अंदर फ़ौज भेजेगा? नंबर 6, क्या अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी? सातवां सवाल, क्या अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेज के लोग और उसके चेयरमैन जिमी डायमंड वो न्यूयॉर्क छोड़ देंगे? क्या ये सारे बिलियनर्स और जो $1 लाख पर एनम से ज़्यादा कमा रहे हैं, क्या ये न्यूयॉर्क सिटी से चले जाएंगे? नौवां सवाल, क्या ये जितनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जिसमें 2000 ऑर्गेनाइजेशंस और बड़ी 19 से 20 बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, क्या ये न्यूयॉर्क सिटी से अपने ऑफिस को शिफ्ट कर देंगे? और 10वां सवाल, ममदानी क्या नाकाम हो जाएगा? तो आइए इन तमाम सवालों को एड्रेस करते हैं और इन तमाम सवालों को जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, क्या इंडियंस छा गए हैं अमेरिका के अंदर? देखिए, गजाला हाशमी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन जीती है वर्जीनिया में। ममदानी आपके सामने है। ममदानी की मदर इंडियन है और वो इंडियन आज़ाद भी कह सकते हैं ममदानी को। उसकी जीत एक बहुत बड़ा पैगाम है इंडिया के लिए, और इंडिया तो सेलिब्रेट कर रहा है उसको। और तीसरा, कमाला हारिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी अमेरिका की, वो भी इंडियन आज़ाद थी। तो यहाँ से तो ये सवाल ये पैदा होता है। लेकिन बात ये है कि एक तरफ ये इंडियन छा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडियंस को क्यों निकाल रहा है, और उसने इतनी ज़्यादा वीज़ा फ़ी क्यों रख दी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? तो क्या ये बैकलैश है? ये आप लोग इस पर सोचिएगा। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सीवियर वार्निंग दी है ममदानी को, और उसने अपनी डिफाइंस का इजहार किया है। उसने अपनी रेजिस्टेंस जो है वो उसको, और अपोजिशन का उसने बड़ी सख्ती से इजहार किया है। और देखिए, उसके पास बहुत पावर है डोनाल्ड ट्रंप के पास। आर्टिकल 6 जो गवर्नमेंट का है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का है, उसके मुताबिक जो फेडरेशन के कवानीन हैं वो म्यूनसिपल कवानीन के ऊपर हावी होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या उनके फंड्स रोकेगा ममदानी के? और बहुत बड़े फंड पिछले दिनों में देख रहा था कि उन्होंने $7.2 बिलियन की फेडरल ग्रांट दी है। तो क्या वो फौज भेजेगा, या वो ICE एजेंट जो हैं वो भेजेगा? क्या उसने जो नेशनल गार्ड जो फोर्सेस भेजी हैं शिकागो में और लॉस एंजलिस में, क्या वो अब ममदानी के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क सिटी में भी भेजेगा? ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दुनिया का सबसे बड़ी पर्सनालिटी और सेलिब्रिटी कंसिडर होता है, क्या उसको ये ज़ेब देता है कि एक छोटे से सिटी का जो मेयर है वो उसको इतनी बड़ी धमकी दे? और क्या वो इससे ममदानी की पब्लिसिटी में और उसकी पॉपुलैरिटी में ज़्यादा इजाफा नहीं करेगा? तो जनाब, बात यह है कि अब कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लेने लगा हूँ, मैं उससे कंपैरिजन करूँगा ममदानी का। देखिए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हमारे सेकंड खलीफा थे खुलफाए राशिदीन में से, बहुत बड़े अमीर आदमी थे। लेकिन जब वो मुसलमान हुए, जब वो खलीफा हुए, तो उन्होंने सब कुछ आवाम के लिए दे दिया। उन्होंने आनन फानन उन्होंने जो सिस्टम बनाया एडमिनिस्ट्रेशन का और फिजिकल सिस्टम, उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड जनरेट कर लिए और पब्लिक की वेलफेयर के लिए। लेकिन ख़ुद वो गरीब के गरीब रहे, ख़ुद उन्होंने अपने लिए एक ढेला नहीं लिया। दूसरी बात, तो ये क्या ममदानी ये कम कर सकता है? ममदानी, देखिए ममदानी भी बहुत रिच है। ममदानी ने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया, उनसे वोट लिए हैं। उन्होंने पुअर लोगों से वोट लिए हैं। उसने वर्किंग क्लास से वोट दिए हैं। लेकिन ममदानी वर्किंग क्लास से नहीं है, ममदानी गरीब नहीं है। ममदानी के पेरेंट्स भी अफ्लुएंट हैं, ममदानी ख़ुद भी अफ्लुएंट है। ममदानी ने जिस तरह से अपनी शादी की थी युगांडा के अंदर, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी कि उसने कितना लेविश एक्सपेंडिचर किया था। ममदानी क्या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बन सकता है? वो ये सिंपल सिटी पे आ सकता है? देखिए, मुझे अरविंद केजरीवाल, मुझे उसकी भी मिसाल आ रही है, जो कि एक ब्यूरोक्रेट था
اور اس نے عام آدمی پارٹی بنایا ریزائن کر کے، اور اس نے دہلی کی فضا بدل دی. اس نے دہلی میں اس نے لوگوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور اس نے ایک بڑی سمپل لائف جو ہے اس کو گزارا. تو کیا ممدانی جو ہے اس طرح کی زندگی جو ہے وہ اپنا سکے گا؟ کیا وہ اپنی جو عیاشی والی جو اس کا جو افلوئنٹ لائف سٹائل ہے، اور کیا وہ اس کو سیکریفائز کرے گا، اور عمر بن عبدالعزیز کی طرح اور اروند کیجریوال کی طرح کیا وہ اس طرح کی سمپل لائف اور عام لائف کو آنا پسند کرے گا؟ میرا خیال ہے اسی صورت میں وہ کچھ ڈیلیور کر سکے گا اور لوگوں کو اس پہ یقین آئے گا. آگے بڑھتے ہیں ہسٹری کے اوپر. دیکھیے دنیا میں بہت بڑے بڑے اوور ایمبیشیس ایجنڈے کے ساتھ لیڈرز آئے، ممدانی بھی اس میں سے ایک ہے. ہسٹری میں سے ایک ایگزامپل میں اٹھا رہا ہوں ولاڈیمیر لینن کی، جس نے رشین ریولوشن برپا کیا تھا، بولشوک ریولوشن 1917، اس کو اکتوبر ریولوشن بھی کہتے ہیں. اس نے وہ سوشلسٹ سسٹم یا مارکیٹ سسٹم کی بنیاد رکھی تھی. دیکھیے وہ پڑھا لکھا تھا، اس نے ہسٹری پڑھی تھی، اس نے اس کو مارکسزم اس فلسفی کو اسٹڈی کیا تھا، اور اس نے اپنا جو ایجنڈا لے کے آیا بہت ہائپر ایجنڈا تھا اس کا، اوور ایمبیشیس. اور اس کی کتاب بھی اس نے اس پہ لکھی ہے اپنے ایجنڈا کے اوپر، اور اس کا یہ کتاب کا نام ہے واٹ از ٹو بی ڈن. واٹ از ٹو بی ڈن میں اس نے بتایا ہے کہ میں سوشل جسٹس دوں گا، میں ڈیموکریٹک سوسائٹی بناؤں گا، میں اسٹیٹ لیڈ سوسائٹی بناؤں گا، میں اکانومی کو ٹھیک کروں گا. لیکن وہ پوری طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکا. ہسٹری میں اس کو ایک ناکام لیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسری طرف آئیے میں عمران خان کی مثال دوں گا. عمران خان دیکھیے بہت اوور ایمبیشیس ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا. عمران خان نے بہت بڑے بڑے انہوں نے نعرے لگائے تھے کہ بن کے رہے گا نیا پاکستان. وہ اس نے کہا تھا میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر دوں گا، لاکھوں لوگوں کو میں روزگار دوں گا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اکانومی جو ہے ملک کی وہ ٹھیک کر دوں گا، میں قرض پہ ڈپینڈ نہیں کروں گا. اور اس نے پہلے 100 دن کا ایجنڈا علیحدہ دیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ عمران خان فیل ہو گیا، عمران خان فلاپ ہو گیا، عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا. اور پھر بعد میں عمران خان نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں میری غلطی تھی، میرا گورنمنٹ کو ڈیل کرنے کا، گورننس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. دیکھیے وہ ایڈمٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں ایجنڈا ڈیلیور نہیں کر سکا. یہی بات میں ممدانی کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ممدانی بہت اوور ایمبیشیس ایجنڈے کے ساتھ آیا ہے کہ افورڈیبلٹی کے لیے، ہاؤسنگ کے کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے، رینٹل ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے، پاورٹی کو ڈیل کرنے کے لیے، ٹرانسپورٹیشن ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے، تو اور ہیلتھ کیئر کو ڈیل کرنے کے لیے، چائلڈ کیئر کو ڈیل کرنے کے لیے. تو بہت لمبی اور اوور ایمبیشیس لسٹ ہے. تو اب تو ممدانی کا بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، پولیٹیکل ایکسپیرینس عمران خان کی طرح. تو بات یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کیسے کرے گا ان حالات میں، جن حالات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا ہے. ایک پورا سسٹم ہے کیپٹلزم سسٹم، ایک شہر پورے کا پورا کیپٹلسٹ سسٹم سے جو بنا ہوا ہے، اس کے پلرز کیپٹلزم کے بہت اسٹرانگ ہیں. نیو یارک کی ساری جو سپلائی چین ہے وہ تو کیپٹلسٹ سسٹم پہ بیسڈ ہے. یہ بہت بڑا سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو لوگ ممدانی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی ہیں. یوتھ تو ویسے ہی ایموشنل ہوتی ہے، اوور ایکسپیکٹیشن سے انسان ہمیشہ مایوس ہوتا ہے، اوور ایمبیشیس ایجنڈے سے انسان ہمیشہ مایوس کرتا ہے اپنی کارکردگی سے. یہ اس طرح کے ایجنڈے امپلیمنٹ کرنا، اور ان حالات کے مطابق جب کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے خلاف کھڑی ہے، امریکہ کا پریزیڈنٹ آپ کے خلاف کھڑا ہے، اور ایک پورا سسٹم کیپٹلزم کا آپ کے خلاف کھڑا ہے، تو ممدانی وہاں سے ایک سوشلسٹ ایجنڈا لے کے آ رہا ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ دیکھیے جتنے بھی سوشلسٹ ایجنڈا لے کے آئے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اور دیکھیے اگر کیپٹلزم کا وہ جو اینٹیڈوٹ اگر سوشلزم میں تلاش کر رہا ہے، تو دیکھیے اگر کیپٹلزم ڈیلیور نہیں کر سکا، اگر گلوبلائزیشن ڈیلیور نہیں کر سکی، تو سوشلسٹ سسٹم کیا اب تک دنیا میں کہیں ڈیلیور کر سکا ہے؟ کیا یہ کامیاب ہوا ہے؟ تو اس کا سوال بھی نام ہے. جو بات کی ہے جے پی مورگن کے چیئرمین نے کہ یہ ایشو جو ہے وہ کیپٹلزم نظام کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے، یہ سوشلسٹ نظام لانے کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دا پالیسیز شوڈ بی رائٹ ون، کہ پالیسی صحیح ہونی چاہیے.
سسٹم کوئی بھی ہو، اگر پالیسی صحیح نہیں ہوگی تو کوئی سسٹم نہیں چلے گا۔ یہ میسیج ہے میرا ممدانی کے لیے بھی، اور ناظرین آپ کو بھی یہ میسیج دے رہا ہوں کہ پالیسیز وہ کس طرح کی بنائے گا، وہ کیسے بنائے گا۔ 1 بلین سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف وہ ٹیکسز لے کے آ رہا ہے، تو لوگ تو آلریڈی نیو یارک سٹی کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو بہت ساری نیوز ملیں گی کہ میس ایکسوڈس بگنز ان نیو یارک سٹی، کہ لوگ بڑی تعداد میں چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو دیکھیے میئر ہے، اور میئر کا جو گورنر از مور پاورفل، تو نیو یارک کا جو گورنر ہے جو کیتھی ہوچل، وہ لیڈی جو ہے تو وہ بھی ڈیموکریٹ، لیکن وہ بھی ہم ممدانی کے ایجنڈا سے ایگری نہیں کرتی، وہ بھی اپوز کرتی ہے کہ ہمیں ٹیکس نہیں لگانے چاہیے، اور وہ بھی اپوز کرتی ہے کہ یہ کارپوریٹ ٹیکس بھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ تو دیکھیے ایک طرف تو ممدانی کے لیے مشکلات ہوں گی کہ لیگل سسٹم کو وہ کیسے بائی پاس کرے گا، یہ ہوچل کے ایجنڈے کو کیسے بائی پاس کرے گا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیسے بائی پاس کرے گا، فنڈنگ کہاں سے آئے گی، اور اس سسٹم کے خلاف وہ کیسے بغاوت کرے گا، وہ فنڈ ریزنگ کہاں سے کرے گا، اور کس طرح سے وہ اتنے بڑے بڑے جو ایجنڈاز ہیں وہ ان کو پورا کرے گا۔ دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے پرانا ڈیموکریٹ نیو یارک کا میئر جس کا نام تھا ڈی بلیزیو، 8 سال نیو یارک کا میئر رہا، بالکل سیم ایجنڈا لے کے آیا تھا، سوشل ڈیموکریٹ تھا، بالکل سیم اوور ایمبیشیس ایجنڈا جو ممدانی لے کے آیا۔ لوگ اس سے متنفر ہو گئے تھے، اور لوگ اس سے تھورولی ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، اور وہ جو ہاؤسنگ کا ٹارگٹ تھا، جو پاورٹی کا ٹارگٹ تھا، جو ٹرانسپورٹیشن کا ٹارگٹ تھا، جو افورڈیبلٹی کا ٹارگٹ تھا، ڈی بلیزیو بھی اس کو ڈیلیور نہیں کر سکا تھا۔ ممدانی کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی اور ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے آبسٹیکلز ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ گراؤنڈ ریالٹی ہیں۔ اور مت بھولیے کہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کتنی پاورفل ہے، اور امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کیا ایک میئر کو چلنے دے گی؟ کیا ممدانی میں اتنا دم ہے کہ وہ ان تمام جو میں نے جن سرکمسٹانسز کا ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف وہ چل سکتا ہے؟ کیا وہ تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے؟ میری کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ ممدانی نہ تو عمر بن عبدالعزیز بن سکتا ہے، نہ اروند کیجریوال بن سکتا ہے، اور نہ وہ اپنا لائف سٹائل چینج کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کس طرح سے ڈیلیور کرے گا، یہ سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں اجازت بھی لیتا ہوں۔ آگے آپ صورتحال دیکھتے رہیے، میں گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔